جو اولاد ہے، اب اس کو یوں اگر ہم تقسیم کر لیں کہ جس طرح کمپیوٹر آپ سے بہت سارے آپشنز پوچھتا ہے، تو اس کو تقسیم در تقسیم کرتے ہوئے چلنا پڑے گا ہمیں کہ تاکہ آپ کو مسئلہ بالکل سمجھ میں آئے. اولاد ہے، اس کی دو اقسام ہوں گی. ویسے ایک تو ہے بالغ اولاد، ایک ہے نابالغ اولاد. اچھا، اس کے اندر بھی وہ اقسام آئیں گی کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور لڑکی میں بھی یہ ہوگا کہ کنواری ہے یا غیر کنواری. یعنی یہ تقسیم در تقسیم ہوتی جائے گی. تو لیکن آپ کو مسئلہ اس پر سمجھ آئے گا. نابالغ پر حق ولایت. دیکھیے، نابالغ کے اوپر مکمل حق ولایت ہے ولی کا، بالاستقلال، فل اتھارٹی کے ساتھ. یعنی نابالغ کے بہت سارے مالی امور ہیں. عام طور پہ یہ ہوتا ہے مثلا کہ شوہر و بیوی میں طلاق ہو گئی، یا مثلا بچے کا باپ جو ہے وہ انتقال کر گیا، دادا کا بھی پہلے انتقال ہو گیا تھا، تو ماں خود بخود یہ سوچ لیتی ہے کہ اب تو میں ہی اس کا سب کچھ ہوں، تو تمام بچے کے مالی امور بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے. یہ بالکل غلط ہے. ماں کے پاس کوئی حق ولایت نہیں، مالی بھی نہیں ہے اور شادی کرنے کا بھی نہیں. ابھی آگے چل کر اس کی تھوڑی سی تفصیل آئے گی. تو نابالغ، اچھا اب پھر کیا کریں؟ ماں سے زیادہ تو اس وقت کوئی بھی اس کا خیر خواہ نہیں ہے. اب آسان اس کا حل ہے. اصلاً اس کے پاس، ماں کے پاس نہیں ہے یہ، لیکن ماں یہ والا اپنا کیس لے کے حاکم شرع یا اس کے نمائندے کے پاس جائے اور اس سے جا کر کہے کہ بھائی یہ حالات ہیں اور کوئی اس کا دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے. ظاہر ہے اس کے اموال بھی ہیں نابالغ بچے کے، اس کو ملنے والے پیسے ہیں، تحفے ہیں، باپ جو میراث چھوڑ کے گیا ہے وہ ہے. ماں خود سے تصرف نہیں کر سکتی اس کے اوپر. تو حاکم شرع اس کو اجازت دے دے گا ماں کو کہ میں تمہیں اس بچے کا نگرانی میں دیتا ہوں. ایک لحاظ سے کہا جائے کہ اس کی ولایت تمہیں دیتا ہوں، یعنی اختیار اس کے پاس آ جائے گا. یا کوئی اور بھی، مثلا ماں اگر اس قابل نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو کوئی اور رشتہ دار بھی، چچا، ماموں وغیرہ جو بھی ہیں، وہ اس حاکم شرع جس کو بھی مقرر کرے وہ پھر بچے کے امور کی، مالی امور کی نگرانی کریں گے. یعنی نابالغ پر ویسے حق ولایت جب تک اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں، ماں کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے اس سلسلے میں، اور باپ اور دادا اگر موجود ہیں تو پوری کی پوری اتھارٹی ان کے پاس ہے. ماں اگر کچھ کرے گی بھی تو سب کچھ ان لوگوں سے پوچھ پاچھ کے کرے گی، اور وہ اگر موجود نہیں ہے تو حاکم شرع کے پاس جائے گی، اس سے اجازتیں لے گی. وہ اجازت دے دے گا تو پھر یہ تصرف کر سکتی ہے اس میں. یعنی جو بھی بچے کے امور میں ان کو خرچ کرنا ہے اپنی طرف سے، جو بھی اس کی مصلحتوں میں، وہ اس کے مطابق کرے گی. تو نابالغ پر حق ولایت. اچھا، نابالغ پر کب سے کب تک حق ولایت ہے؟ دیکھیں، نابالغ کی رینج تو بہت بڑی ہے نا. یعنی 1 گھنٹے کا بچہ بھی نابالغ ہے جو بھی پیدا ہوا ہے، اور لڑکا ہے تو 15 سال مکمل ہونے پر. ویسے وہ اور علامت بلوغ سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم فی الحال عمر کے اعتبار سے کہیں تو 15 سال سے 1 دن پہلے تک بھی مثلا وہ نابالغ ہے. تو نابالغ کی رینج اس حد تک ہے. نابالغ کا اپنے امور پر اختیار نہیں ہے، اور مکمل اختیار جو ہے وہ اس کے ولی کے پاس ہے. تو اور لڑکی اگر ہے تو لڑکی آپ کو پتا ہے کہ جیسے کہ 9 قمری سال مکمل ہونے تک، اور جب تک وہ رشیدہ نہ ہو جائے، یعنی اتنی سمجھ بوجھ اپنی اچھائی برائی کے حوالے سے اس کے اندر نہ آ جائے، تب تک وہ اس طرح سے خود مختار نہیں ہوتی. تو بہرحال نابالغ پر کب سے کب تک حق ولایت ہے؟ جب تک اس پورے پیریڈ میں جب تک وہ نابالغ ہے. اچھا، ایک اور چیز آتی ہے ذہنی معذور اور پاگل، اس کے اوپر حق ولایت. اچھا، اس میں عمر کا بھی نہیں ہے، نابالغ بالغ کا بھی نہیں. مثلا پاگل اگر مثلا 50-60 سال کا بھی ہے تب بھی وہ، یا ذہنی معذور، یہ ہمیشہ نابالغ کے حکم میں ہوتے ہیں. یعنی ان کے پاس پوری اتھارٹی ان کی یہ ان کے ولی کے پاس ہوتی ہے. یہ عمر کے اعتبار سے چاہے 50 سال کے ہو جائیں، 60 سال کے ہو جائیں، 70 سال کے ہو جائیں. ذہنی معذور یا پاگل ٹائپ کی جو کیٹیگری ہوتی ہے. تو یہ بھی، یہ ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ عمر کے اعتبار سے یہ تو بالغ ہے تو بالغ کے احکام کے لحاظ سے ان کا طریقہ کار ہوگا. نہیں، یہ نابالغ کے حکم میں ہوتے ہیں، ذہنی معذور اور پاگل.